اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ وحاجہ اور بحث و جدال کرنے لگی، بحث کرنے لگی، لڑائی جھگڑا کرنے لگی، ہو ان سے، یہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وحاجہ اور ان سے بحث و جدال کرنے لگی، قومہ ان کی قوم، اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی، قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی کیا تحاجو تم مجھ سے جگڑتے ہو، تم جگڑتے ہو نی مجھ سے، اتحاجونی کیا تم مجھ سے جگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد حالانکہ ہدانی ہدا اس نے ہدایت دیا نی مجھے، وقد ہدانی حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، ولا اور نہیں، اخاف میں ڈرتا، ما ان سے تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی جس کا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تم اللہ کا انہیں شریک ٹھہراتے ہو، الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے ربی میرا رب، شیئن کچھ بھی، مگر یہ کہ میرا رب کچھ بھی چاہے، یعنی وہ میرے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، وہ اپنی رب اپنی مشیت کر سکتا ہے، وسیع احاطہ میں لے رکھا ہے، وسیع ہے، ربی میرا رب، کل شیء ہر چیز پر، علماً علم سے، میرے رب نے ہر چیز کو علم سے احاطے میں لے رکھا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، افلا کیا فلا پس نہیں، تتذکرون تم نصیحت قبول کرتے، افلا کیا نہیں، تتذکرون تم نصیحت قبول کرتے، افلا تتذکرون کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ مجادلہ، بحث و جدال کو ذکر کیا ہے۔ جب بھی کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف دعوت دی، توحید و رسالت کی طرف دعوت دی، آخرت کی طرف دعوت دی، تو ان کی قوم ان کے ساتھ بحث و جدال کرنے لگی، مجادلہ کرنے لگی، لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، حالانکہ انہوں نے مظاہر فطرت کی حقیقت ان کے سامنے ظاہر کر دی تھی کہ یہ جو ستارہ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، سورج چمکتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، تو انہوں نے سب کی حقیقت اپنی قوم کے سامنے رکھ دی کہ جن چیزوں کا طلوع و غروب کے ساتھ تعلق ہے، کبھی ظاہر ہونا، کبھی چھپ جانا، کبھی لوگوں کو روشنی دینا، کبھی ان پر اندھیرا کر دینا، تو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لیکن قوم بجائے راہ راست پر آنے کے، ہدایت کی طرف آنے کے، وہ مزید ان سے بحث و جدال کرنے لگی، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا ہے، اور جو قوم راہ راست پر آنے کی بجائے مزید بحث و جدال پر اترتی ہے، وہ ضلالت اور گمراہی میں مزید دنستی چلی جاتی ہے، ہدایت سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ان کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی قوم ان سے مجادلہ کرنے لگی،
بحث و جدال کرنے لگی۔ آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث و جدال کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اس نے میرے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ معبود برحق کون ہے اور معبود باطل کون ہے۔ اس نے تو میرے سامنے ان دونوں معبودوں کے درمیان فرق ظاہر کر دیا ہے اور اس نے مجھے ہدایت سے نواز دیا ہے، لہذا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے کیسے کتال کر سکتے ہو، اللہ کے بارے میں تم مجھ سے کیسے جدال کر سکتے ہو، کیسے جدال کر سکتے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ان کی قوم مفسرین نے بیان کیا ہے اس تفسیر میں، ان کی قوم انہیں آ کر کہتی کہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہو، تمہارے اعضاء ٹیڑے ہو جائیں گے، تمہارے اعضاء بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور کبھی وہ کہتے کہ تمہیں برس کا مرض لاحق ہو جائے گا، کبھی کہتے کہ تمہارے اعضاء وہ مرض کا شکار ہو جائیں گے، کبھی کہتے تم برس کے مریض ہو جاؤ گے، کیونکہ تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن خداؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے۔ اور پھر اگر مظاہر فطرت کو تم پوچھتے ہو تو ان مظاہر فطرت کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو بنانے والا تو خالق ہے، وہ نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر آگے فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں مگر میرا رب جو میرے ساتھ چاہے، اگر میرا رب مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس نفع کو مجھ سے ٹال نہیں سکتا، اور اگر میرا رب مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ میرے رب کے پاس یہ طاقت ہے نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی۔ ان جھوٹے تمہارے خداؤں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، ان اصنام کے پاس، بتوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ ہاں میرا رب جو چاہے میرے ساتھ وہ کر سکتا ہے، اس کو یہ طاقت ہے، اس کو یہ مشیت ہے۔ پھر آگے فرمایا وسع ربی کل شیء علما، کہ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ میں لے رکھا ہے، ہر چیز اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کون اس کی راہ کی طرف چل رہا ہے اور کون اس کی راہ کے مخالف چل رہا ہے، کون اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کون جھوٹے خداؤں کو پوج رہا ہے، اور کون نفع اور نقصان کا مالک ہے اور کون نفع اور نقصان کا مالک بننا چاہتا ہے، خدا کے منصب پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کو اللہ اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، رب تعالی اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اتنی سادہ سی بات ہے، اتنی سادہ سی بات بھی تمہاری عقلوں میں نہیں آتی، تمہارے فہم میں نہیں آتی کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اس کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزیں یا اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو تم آگے جھک رہے ہو اور تم انہیں نفع و نقصان کا مالک جان رہے ہو۔ تو فرمایا کیا تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا اتنی نصیحت تمہارے پلے نہیں پڑتی؟ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 81 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَيْفَ، اور کیفا کیسے، کس طرح، احافو
میں ڈر سکتا ہوں ماں ان سے اشرکتم جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں ان معبودان باطلہ سے کیسے خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے. ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے. انکم، یہ کہ تم تم شریک ٹھہراتے ہو باللہ، اللہ کے ساتھ، ماں ان چیزوں کو، ان معبودوں کو، لم نہیں، ینزل اس نے نازل کی، ینزل نازل کی، لم ینزل، لم کا مطلب نہیں، یہ ماضی کی نفی کرنے کے لیے لم آتا ہے. لم ینزل اس نے نازل نہیں کی، بھی اس پر، علیکم تم پر، سلطان کوئی دلیل. فرمایا ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل به علیکم سلطانا، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو، ان معبودان باطلہ کو شریک ٹھہراتے ہو جس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، جس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی. تو اب تم جواب دو، فأی الفریقین، فأی الفریقین، فأیو پس کون سا ہے، فأیو کون سا ہے، الفریقین دونوں فریقوں میں سے، دونوں فریقوں میں سے کون سا ہے، احد کو زیادہ حقدار، بالامنی بے خوف، دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، دونوں فریقوں میں سے خدا کے عذاب سے بے خوف رہنے کا اور پرامن رہنے کا حقدار زیادہ کون ہے. اب بتاؤ تم، ان اگر تم ہو تعلمون، جانتے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے. ابھی آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے مزید دلیل رکھی. وہ کہتے تم ہمارے بتوں سے ڈر جاؤ، تم ہمارے خداؤں کی مخالفت سے ڈر جاؤ. اگر تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے رہیں تو تمہیں کوئی مصیبت آ جائے گی، تمہیں کوئی تکلیف آ جائے گی، تمہیں کوئی بیماری پہنچ جائے گی، کوئی بھی عذر تمہیں لاحق ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس کا مزید جواب دیا. فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کیسے خوف زدہ ہوں. اور پھر آگے فرمایا حالانکہ تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کا شریک ٹھہراتے ہو اور تم اللہ سے خوف زدہ نہیں ہو. یعنی تم اتنی جرت کرتے ہو کہ جس خالق نے اس زمینوں کو بنایا ہے، آسمانوں کو بنایا ہے، فلک کو بنایا ہے، عالم بالا کو بنایا ہے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، کہکشاؤں کو، کائنات کو، زمینوں کو، جس نے سب کو بنایا ہے، تم اس کے ساتھ ان بتوں کا شریک ٹھہراتے ہو اور تم نہیں اللہ سے ڈرتے. اتنی جرت کر کے بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے. اور پھر آگے فرمایا ما لم ینزل به علیکم سلطانہ، حالانکہ اللہ تعالی نے معاذ اللہ تم پر اس شرک کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اللہ نے تم پر اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور تم اتنی جرت سے اور اتنی کیا کہتے ہیں جرت کر کے تم اللہ کے خلاف شریک ٹھہراتے ہو ان بتوں کو، اور میں جو خدا واحد کو ماننے والا موحد ہوں، اس کے آگے جھکنے والا ہوں، تو پھر میں کیسے ان سے خوف زدہ ہو سکتا ہوں. اگر تم اللہ سے خوف زدہ نہیں تو میں بدرجہ اتم ان بتوں سے خوف زدہ نہیں. یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یا اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو تم خدا سمجھ کر ان کے آگے جھک رہے ہو، اور اللہ سے تم بے خوف نہیں ہو، تو پھر میں ان سے کیسے خوف زدہ ہو سکتا ہوں. یہ انہوں نے جرت سے، کمال سے اپنی قوم کو جواب دیا. یہ ہوتا ہے دائی کا فرض، یہ ہوتا ہے مبلغ کا فرض. جو دائی حق ہوتا ہے
وہ باطل طاغوتی طاقتوں سے نہیں ڈرتا. جو حق کے دائی ہوتے ہیں وہ باطل طاغوتی طاقتوں سے نہیں ڈرتے. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا. وہ باطل طاغوتی طاقتوں سے نہیں ڈرے اور انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جواب دیا. حالانکہ ان کے ماننے والے تھوڑے تھے اور وہ تعداد میں زیادہ تھے. ان کے پاس قوت بھی زیادہ تھی، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، طاقت، سلطنت، اختیار سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ڈٹ کر جواب دیا. حق کی راہ پر چلنے والے ایسے ہوتے ہیں. باجی نے صحیح کہا ہے، جس طرح ہمارے حضور شیخ الاسلام ہے ڈاکٹر طاہر القادری کہ انہوں نے پاکستان میں کرپٹ نظام کے خلاف آواز بلند کی اور ڈٹ کر جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو ملک میں ظلم و ستم کرنے والے ہیں، کرپشن پھیلانے والے ہیں، انہوں نے ڈٹ کر ان کا سامنا کیا. تو داعیے حق کسی طرح ہوتے ہیں، وہ ہر زمانے کے ظالموں کے خلاف للکارتے ہیں، ظالم قوتوں کو للکارتے ہیں، چاہے اس میں انہیں جام شہادت ہی کیوں نہ نوش کرنا پڑے. جس طرح ہمارے ساریہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں شہید ہو گئی، 14 شہید ہو گئے اور 90 زخمی ہو گئے. تو اسی طرح ہوتے ہیں ڈٹ جانے والے، حق کا علم بلند کرنے والے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سنت دی اور اولو العزم انبیاء کرام نے ہمیں سنت دی. وہ اسی طرح کرتے رہے، ظلم کے خلاف ڈٹے رہے. اور پھر یہ ایک نقطہ میں کل پچھلے لیکچر میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظلم کے خلاف اپنے گھر سے آواز بلند کی کہ جو ان کا چچا ظلم کا موافق تھا، ظلم کا حامی تھا، تو انہوں نے اپنے چچا سے دشمنی مول لی. تو ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اپنے گھر سے بلند کی. یہ بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کا سپورٹر گھر میں ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرو. یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کے خلاف آواز بلند کی، اپنی قوم کے خلاف، اپنی برادری کے خلاف آواز بلند کی اور حق کا پرچم بلند کیا. تو فرمایا میں ان باطل طاغوتی طاقتوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے. اور پھر آگے فرمایا، مزید فرمایا، دیکھیے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. اب تم مجھے بتاؤ کہ جس نے توحید کا پرچم تھاما ہو، اللہ کی عبادت کا، اللہ کو برحق جاننے کا، اس کی اطاعت کا، اس کی محبت کا، اس کے پیغام کو پھیلانے کا اور اس کے دین کی اقامت کا جس نے پرچم تھاما ہو، وہ خدا کے خوف سے بے امن ہوگا یا جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف باطل معبودی طاقتوں کے پیچھے چلتا ہو، اللہ کی تعلیمات کے مخالف چلتا ہو، باطل طاغوتی قوتوں کا ساتھی ہو، سپورٹر ہو، کرپشن کا ساتھی ہو. تو بتاؤ مجھے ان دونوں میں سے اللہ کے عذاب سے کون بے خوف ہوگا؟ یہاں انہوں نے سوال کیا. یہ سوال ہر دور کے ظالم طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دینے والے اور ظالم طاغوتی طاقتوں کے خلاف اٹھنے والے داعین حق، یہ سوال ہر ایک کے سامنے ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یہ بڑا اہم سوال ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، قرآن کا یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہ بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے خدا کے خوف سے، خدا کے عذاب سے بے خوف ہونے والا، امن میں رہنے والے، ان دونوں میں فریقوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور سوال کرے. پھر فرمائے ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو جانتے ہو، اگر تم حقیقت سے واقف ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے خوف سے امن میں رہنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے
بے خوف رہنے والے وہ ہیں، بے خوف رہنے والے وہ ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 82 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم اور نہ، یلبسو انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم کے ساتھ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہیں، الامن امن۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے اخروی بے خوفی ہے، آخرت کے عذاب سے بے خوفی ہے، وہم، اور وہی ہیں، مہتدون، ہدایت یافتہ، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پرامن لوگوں کی مزید نشانی بیان کر دی، مزید علامت بیان کر دی کہ اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، آخرت کی پکڑ سے محفوظ رہنے والے، امن میں رہنے والے، بے خوف رہنے والے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، کامل ایمان لائے، جو اللہ پر کامل ایمان لائے، جن کے ایمان میں ذرا شک و شبہ نہ ہوا، جنہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، حق پر رہنے والوں کی فتح ہوتی ہے، اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ کا قانون غالب آئے گا، اور حق پر رہنے والے غالب آئیں گے۔ توحید و رسالت کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے غالب آئیں گے، اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے، ظلم جبر کا ساتھ دینے والے، اس کی مخالفت کا ساتھ دینے والے، وہ سرنگو ہوں گے، وہ شکست سے دوچار ہوں گے۔ فرمایا جو کامل ایمان والے ہیں، اور آگے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، خلط ملط نہ کیا، مکسنگ نہ کی، کہ ظلم کو بھی ملا لیا، ایمان کو بھی ملا لیا، ایمان کو بھی ملا لیا، کفر کو بھی ملا لیا، توحید کو بھی ملا لیا، شرک کو بھی ملا لیا، ہدایت کو بھی ملا لیا، ضلالت کو بھی ملا لیا۔ فرمایا جنہوں نے ایمان اور ظلم کو مکس اپ نہ کیا، ایمان والوں کے ساتھ بھی دوستی رکھی، ظالموں کے ساتھ بھی دوستی رکھی، ایمان والوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے رہے، ظالموں کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے رہے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس اپ نہ کیا۔ احادیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کو بڑی تشویش ہوئی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اپنی جان پر کچھ نہ کچھ تو ظلم کرتا ہے، تو اس آیت مبارکہ سے تو پھر ہم پھنس گئے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کا یہ معنی نہیں ہے۔ فرمایا کیا تم نے لقمان کا اپنے بیٹے کے متعلق یہ قول نہیں سنا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 32، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 197۔ تو جس نے ایمان اور شرک کو مکس اپ نہ کیا، مومنوں اور مشرکوں کو مکس اپ نہ کیا، حق اور باطل کو مکس اپ نہ کیا، ہدایت اور ضلالت کو مکس اپ نہ کیا، فرمایا وہ لوگ ہیں، ان کو دو خوشخبریاں سنائی، اولئک لہم الامن، فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے، آخرت کے عذاب سے بے خوف ہوں گے، اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت یافتگی کی سند ہے، جو مکس اپ کرنے والے نہیں ہیں ایمان اور ظلم کو، اللہ کی اطاعت کو اور اس کی نافرمانی کو،
جو مکس اپ کرنے والے نہیں، راہ حق پر استقامت سے ڈٹے رہنے والے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔